کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے۔ کہاں ہو تم کہ یہ دل بے قرار آج بھی ہے۔ وہ وادیاں وہ فضائیں کہ ہم ملے تھے جہاں، میری وفا کا وہیں پر مزار آج بھی ہے۔ نہ جانے دیکھ کے کیوں ان کو یہ ہو احساس کہ میرے دل پہ انہیں اختیار آج بھی ہے۔ وہ پیار جس کے لیے ہم نے چھوڑ دی دنیا، وفا کی راہ میں گھائل وہ پیار آج بھی ہے۔ یقین نہیں ہے مگر آج بھی یہ لگتا ہے، میری تلاش میں شاید بہار آج بھی ہے۔ نہ پوچھ کتنے محبت کے زخم کھائے ہیں کہ جن کو سوچ کے دل سوگوار آج بھی ہے۔ کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے۔ کہاں ہو تم کہ یہ دل بے قرار آج بھی ہے۔ کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے۔ کہاں ہو تم کہ یہ دل بے قرار آج بھی ہے۔ یہاں انتظار کوئی وقتی کیفیت نہیں، ایک مستقل حالت ہے۔ محبوب چلا گیا ہے مگر دل نے جانا ہی نہیں۔ وقت بدل گیا، دنیا بدل گئی، دل وہیں رکا ہوا ہے۔ وہ وادیاں وہ فضائیں کہ ہم ملے تھے جہاں، میری وفا کا وہیں پر مزار آج بھی ہے۔ یادیں جگہوں میں دفن ہو جاتی ہے، جہاں کبھی محبت نے جنم لیا تھا وہی مقام اب وفا کی قبر بن چکا ہے۔ محبوب نہیں مگر وفا آج بھی وہیں زندہ ہے۔ نہ جانے دیکھ کے کیوں ان کو یہ ہو احساس کہ میرے دل پہ انہیں اختیار آج بھی ہے۔ یہ بہت گہرا مصرع ہے۔ محبوب شاید اب بھی جانتا ہے کہ وہ چاہے سامنے نہ ہو مگر دل پر اس کی حکمرانی ختم نہیں ہوئی۔ وہ پیار جس کے لیے ہم نے چھوڑ دی دنیا، وفا کی راہ میں گھائل وہ پیار آج بھی ہے۔ یہ عشق قربانی مانگتا ہے اور قربانی دے کر بھی مکمل شفا نہیں دیتا۔ وہ محبت جو سب کچھ چھوڑ گئی آج بھی زخموں سمیت زندہ ہے۔ یقین نہیں ہے مگر آج بھی یہ لگتا ہے، میری تلاش میں شاید بہار آج بھی ہے۔ یہاں امید کی ایک دھیمی سی کرن ہے، یقین نہیں بس ایک احساس، شاید کہیں کوئی موسم، کوئی خوشی ابھی بھی اس عاشق کو ڈھونڈ رہی ہے۔ نہ پوچھ کتنے محبت کے زخم کھائے ہیں کہ جن کو سوچ کے دل سوگوار آج بھی ہے۔ محبت کے زخم وقت کے ساتھ بھرناؤتی صرف یادوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یاد آتے ہی دل پھر سے اداس ہو جاتا ہے۔ مجموعی تاثر، یہ گیت انتظار، وفا اور ادھوری محبت کی کلاسیکی تصویر ہے۔ نہ شک و نہ الزام، بس خاموش قبولیت اور مسلسل یاد۔ اسی لیے یہ گیت آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا اپنے وقت میں تھا۔ آشا بھوسلے بصغیر کی موسیقی کا وہ روشن نام ہے جن کی آواز میں وقت رک جاتا ہے۔ انہوں نے صرف گیت نہیں گائے بلکہ ہر لفظ کو احساس، ہر سوار کو روح اور ہر خاموشی کو معنی عطا کیے۔ کلاسیکل، غزل، فلمی نغمہ، لوک گیت، اجدید دھن، آشا بھوسلے کی آواز ہر رنگ میں ڈھل جاتی ہے۔ ان کی گائیکی کی سب سے بڑی خوبی جذبے پر مکمل گرفت ہے۔ وہ خوشی گائیں تو مسکراہٹ بن جاتی ہے، اور درد گائیں تو سننے والا خود کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے، جیسے گیتوں میں آشا بھوسلے کی آواز انتظار کو صرف بیان نہیں کرتی بلکہ جینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آشا بھوسلے کی فنکاری یہ ثابت کرتی ہے کہ اصل فن عمر کا محتاج نہیں ہوتا، سچائی، ریاضت اور احساس ہو تو آواز ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اس طرح بھوپندر سنگھ کی غزل گوئی شور نہیں کرتی، وہ خاموشی میں بولتی ہے۔ ان کی آواز میں ایک ٹوٹی ہوئی سنجیدگی ہے، جیسے کوئی شخص سب کچھ کہہ کر بھی کچھ چھپا رہا ہو۔ وہ غزل گاتے نہیں تھے، جیتے تھے، اسی لیے ان کی گائیکی سیدھی دل پر اترتی ہے۔ بھوپندر کی خاص بات یہ تھی کہ وہ لفظوں کو سجاتے نہیں تھے، انہیں سنبھال کر رکھتے تھے۔ ان کا سوار نہ اونچا ہوتا تھا نہ بناوٹی، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی تنہائی میں اپنے دل سے بات کر رہا ہو۔ ان کی غزلوں میں درد بھی وقار کے ساتھ آتا ہے اور انتظار بھی شکایت کے بغیر۔ کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے جیسی غزلوں میں بھوپندر کی آواز سننے والے کو راکننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ نہ چیخ نہ آہ، بس ٹھہرا ہوا دکھ جو دیر تک ساتھ رہتا ہے۔ بھوپندر کی غزل گوئی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل درد وہ ہوتا ہے جو خاموشی سے سہ لیا جائے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں، شکریہ۔ ہمیشہ مسکراتے رہیے، اللہ نگہبان۔